بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً باہر نکلے، تلوار کا پٹکا پکڑ کر انہیں اندر کھینچ لائے۔ اس وقت کچھ انصاری بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، تم لوگ بھی میرے ساتھ اندر آ جاؤ کیونکہ مجھے اس کی نیت پر شک ہے۔ چنانچہ وہ بھی اندر آ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمیر کو اس طرح پکڑ کر لا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اسے چھوڑ دو، اور فرمایا عمیر آگے آ جاؤ۔ چنانچہ عمیر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے اور جاہلیت کے آداب کی طرح صبح بخیر کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمیر، ہمیں اسلام نے تمہارے اس سلام سے بہتر سلام عنایت فرمایا ہے جو جنت والوں کا سلام ہے۔ اب تم بتاؤ تم کس لیے آئے ہو؟ عمیر رضی اللہ عنہ بولے، میں اپنے قیدی بیٹے کے سلسلے میں بات کرنے آیا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر اس تلوار کا کیا مطلب؟ سچ بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ عمیر رضی اللہ عنہ بولے، میں واقعی اپنے بیٹے کی رہائی کے سلسلے میں آیا ہوں۔ چونکہ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کے ارادے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی پہلے سے بتا دیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں عمیر، یہ بات نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ کچھ دن پہلے تم اور صفوان حجر اسود کے پاس بیٹھے تھے اور تم دونوں اپنے مقتولوں کی باتیں کر رہے تھے، ان مقتولوں کی جو بدر کی لڑائی میں مارے گئے اور جنہیں ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس وقت تم نے صفوان سے کہا تھا کہ اگر تمہیں کسی کا قرض نہ ادا کرنا ہوتا اور پیچھے تمہیں اپنی بیوی بچوں کی فکر نہ ہوتی تو میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا۔ اس پر صفوان نے کہا تھا، اگر تم یہ کام کر ڈالو تو قرض کی ادائیگی وہ کر دے گا اور تمہارے بیوی بچوں کا خیال بھی وہی رکھے گا، ان کی کفالت کرے گا، مگر اللہ تعالیٰ تمہارا پر ارادہ پورا نہیں ہونے دیں گے۔ عمیر رضی اللہ عنہ یہ سن کر ہکا بکا رہ گئے، کیونکہ اس گفتگو کے بارے میں صرف انہیں پتہ تھا یا صفوان رضی اللہ عنہ کو۔ چنانچہ اب عمیر رضی اللہ عنہ فوراً بول اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اے اللہ کے رسول، آپ پر جو آسمان سے خبریں آیا کرتی ہیں وہ اور جو وحی نازل ہوتی ہے ہم اس کو جھٹلایا کرتے تھے۔ جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے تو اس وقت حجر اسود کے پاس میرے اور صفوان کے سوا کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا، اور نہ ہی ہماری گفتگو کی کسی کو خبر ہے، کیونکہ ہم نے رازداری کا وعدہ کیا تھا، اس لیے اللہ کی قسم آپ کو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی اس بات کی خبر نہیں دے سکتا۔ بس حمد و ثنا ہے اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جس نے اسلام کی طرف میری رہنمائی کی اور ہدایت فرمائی اور مجھے اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد عمیر رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اپنے بھائی کو دین کی تعلیم دو اور انہیں قرآن پاک پڑھاؤ اور ان کے قیدی کو رہا کر دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ اب حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں ہر وقت اس کوشش میں لگا رہتا تھا کہ اللہ کے اس نور کو بجھا دوں، اور جو لوگ اللہ کے دین کو قبول کر چکے تھے انہیں خوب تکالیف پہنچایا کرتا تھا۔ اب میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ مجھے مکہ جانے کی اجازت دیں تاکہ وہاں کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں اور اسلام کی دعوت دوں۔ ممکن ہے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکہ جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ یہ واپس مکہ گیا اور ان کی تبلیغ سے ان کے بیٹے وہب رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ جب حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع ملی کہ عمیر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے ہیں تو وہ بھونچکا رہ گئے اور قسم کھائی کہ اب کبھی عمیر رضی اللہ عنہ سے نہیں بولیں گے۔ اپنے گھر والوں کو دین کی دعوت دینے کے بعد عمیر رضی اللہ عنہ صفوان کے پاس آئے اور پکار کر کہا، اے صفوان، تم ہمارے سرداروں میں سے ایک سردار ہو، تمہیں معلوم ہے کہ ہم پتھروں کو پوجتے رہے ہیں اور ان کے نام پر قربانیاں دیتے رہے ہیں، بھلا یہ بھی کوئی دین ہوا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
ان کی بات سن کر صفوان رضی اللہ عنہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ بعد میں فتح مکہ کے موقع پر عمیر رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے امان طلب کی تھی اور پھر یہ بھی ایمان لے آئے تھے۔ ان کے اسلام لانے کا قصہ فتح مکہ کے موقع پر تفصیل سے آئے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح ان قیدیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ صحابہ کرام نے انہیں بہت سختی کے ساتھ باندھ رکھا تھا، رسی کی سختی انہیں تکلیف دے رہی تھی اور وہ کراہ رہے تھے۔ ان کی اس تکلیف کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام رات بے چین رہے۔ جب صحابہ کرام کو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے بے چین ہیں تو فوراً حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی رسیاں ڈھیلی کر دیں۔ یہی نہیں، باقی تمام قیدیوں کی رسیاں بھی ڈھیلی کر دیں۔ پھر انہوں نے اپنا فدیہ ادا کیا اور رہا ہوئے۔ اسی موقع پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تھے، مگر انہوں نے مکہ والوں سے اپنا مسلمان ہونا پوشیدہ رکھا۔ قیدیوں میں ایک قیدی ابو عزہ جمعی بھی تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی، اے اللہ کے رسول، میں بال بچوں والا آدمی ہوں اور خود بہت ضرورت مند ہوں، میں فدیہ ادا نہیں کر سکتا، مجھ پر رحم فرمائے۔ یہ شاعر تھا، مسلمانوں کے خلاف شعر لکھ لکھ کر آپ کو تکالیف پہنچایا کرتا تھا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست منظور فرمائی اور بغیر فدیے کے اسے رہا کر دیا۔ البتہ اس سے وعدہ لیا کہ آئندہ وہ مسلمانوں کے خلاف اشعار نہیں لکھے گا۔ اس نے وعدہ کر لیا، لیکن رہا ہونے کے بعد جب یہ مکہ پہنچا تو اس نے پھر اپنا کام شروع کر دیا، مسلمانوں کے خلاف اشعار لکھنے لگا۔ یہ مکہ کے مشرکوں سے کہا کرتا تھا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، اس لیے انہوں نے مجھے بغیر فدیے کے رہا کر دیا۔ اگلے سال یہ شخص غزوہ احد کے موقع پر کافروں کے لشکر میں شامل ہوا اور اپنے اشعار سے کافروں کو جوش دلاتا رہا، اور اسی لڑائی میں یہ جہنم واصل ہوا۔ بدر کی فتح کی خبر شاہ حبشہ تک پہنچی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور کچھ دوسرے مسلمان اس وقت تک حبشہ ہی میں تھے۔ شاہ حبشہ نے انہیں اپنے دربار میں بلا کر یہ خوشخبری سنائی۔ بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والے صحابہ بدری صحابہ کہلائے، انہیں بہت فضیلت حاصل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر پر اپنا خاص فضل و کرم فرمایا ہے اور ان سے کہہ دیا ہے کہ جو چاہو کرو، میں تمہارے گناہ معاف کر چکا ہوں، یا یہ فرمایا کہ تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ مطلب یہ کہ ان کے سابقہ گناہ تو معاف ہو ہی چکے ہیں، آئندہ بھی اگر ان سے کوئی گناہ ہو تو وہ بھی معاف ہیں۔ بدر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کر دی۔ شادی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سے پوچھا، بیٹی تمہارے چچا زاد بھائی علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے تمہارا رشتہ آیا ہے، تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا خاموش رہیں، گویا انہوں نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے پوچھا، تمہارے پاس کیا ہے؟ یعنی شادی کے لیے کیا انتظام ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میرے پاس صرف ایک گھوڑا اور ایک زرہ ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھوڑا تو تمہارے لیے ضروری ہے، البتہ تم زرہ کو فروخت کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ زرہ 480 درہم میں فروخت کر دی اور رقم لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ اس سلسلے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ شادی کے سلسلے میں حضرت علی اپنی زرہ بیچ رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا، یہ زرہ اسلام کے شاہ سوار علی کی ہے، یہ ہرگز فروخت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے غلام کو بلایا اور انہیں 400 درہم دیتے ہوئے کہا، یہ درہم اس زرہ کے بدلے میں علی کو دے دیں۔ ساتھ ہی انہوں نے زرہ بھی واپس کر دی۔ بہرحال اس طرح شادی کا خرچ پورا ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے نکاح کا خطبہ پڑھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے دعا فرمائی۔ سیرت کا یہ مبارک سلسلہ جاری ہے، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں،
ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کو شیئر کریں۔